تمہارے عقائد، تمہارے نظریات، تمہارے اعمال اور تمہارے مسائل وہ تو سراسر قرآن اور حدیث سنت کے خلاف ہے۔ اس دعوے میں تو تم سراسر جھوٹے ہو۔ ماشاءاللہ جی، جزاکم اللہ خیرا۔ اب میں شیخ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مسلک اہل حدیث ہی کیوں قبول کیا؟ کون سی وہ چیز تھی جس نے آپ کو آمادہ کیا کہ آپ مسلک اہل حدیث قبول فرمائیں؟ مسلک اہل حدیث کو میں نے حقانیت کی وجہ سے قبول کیا کہ مسلک اہل حدیث حضرات کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے میرا پہلے سے عقیدہ قرآن اور حدیث کے موافق تھا، اور مجھے اپنے اساتذہ اور اپنے ساتھی یہ بہت کہا کرتے تھے کہ آپ کے بہت سارے مسائل، یعنی ان مسائل کو آپ نے اپنایا ہوا ہے جو کہ اہل حدیث حضرات کے مسائل ہیں۔ مثلا صوبہ سرحد میں پنجپیر ایک بہت بڑا مرکز ہے دیوبندیوں کا، جو کہ وہ اپنے آپ کو اشاعتی کہتے ہیں، جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مرکز ہے، اور شیخ القرآن شیخ عبدالسلام صاحب رستمی حفظہ اللہ وہ بھی پہلے یہی پنجپیری تھے، اور جماعت اشاعت التوحید و سنہ سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہاں ہم ختم قرآن کے موقع پہ گئے تو وہاں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ مائیں اپنی اولاد کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اور یہ مسئلہ مولانا طاہر صاحب جو کہ رستمی صاحب کے استاذ تھے، ان کے زمانے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اسی طرح بخاری کی حدیث ہے لا رضا بعد حولین، یہ باب باندھتے ہیں امام بخاری، پھر نیچے اس باب میں حدیثیں لاتے ہیں کہ مائیں صرف 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو جب یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا تو انہوں نے واضح طور پہ اس مرکز میں مجھے کہہ دیا کہ آپ تو اہل حدیث ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ اہل حدیث کا ہے۔ اس پہ میرا شاگرد اسد اللہ صاحب جو کہ گورڈا میں اب بھی رہتے ہیں وہ گواہ ہیں، وہ میرے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ تقلید شخصی کے میں اس وقت بھی رد کیا کرتا تھا، تو یعنی میں نے اس وقت بھی اہل حدیث کے وہ مسائل جو کہ حقانیت والے مسائل تھے بیان کیے، لیکن واضح طور پہ میں نے اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مرتبہ کوہاٹ علاقے میں پہلے بھی مشہور ہو گیا تھا کہ کوہاٹی اہل حدیث ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت میں نے اعلان کیا نہیں تھا۔ اب میں نے اس جماعت کو چونکہ حق پرست جماعت پایا اور حقانیت کی وجہ سے میں نے اس مسلک کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی مسلک میں زندگی گزارتے گزارتے موت دے دے۔